یتیم کی خدمت کرنا اور بیواؤں کی خدمت کرنا، اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور اپنی شہادت والی اور درمیان والی انگلی کو یوں اٹھایا اور فرمایا کہ میں اور یتیم کی خدمت کرنے والا جنت میں یوں دونوں داخل ہوں گے۔ حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار یتیم کی کفالت کی، وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ ہیں، یعنی یوں دو انگلیوں کا اشارہ فرمایا۔ اور جس نے 3 بیٹیوں کو پالنے کی کوشش کی وہ جنتی ہے، جس نے 3 بیٹیوں کو پالنے کی کوشش کی وہ جنتی ہے، اور اس کے لیے اللہ رب ذوالجلال کی راہ میں جہاد کرنے والے اور روزہ رکھنے والے اور نمازی کا اجر و ثواب ہے، کہ اتنا بڑا ثواب ہے جو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یتیموں کی خدمت کرتا ہے، تو فرمایا اس کو جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کو روزے دار جتنا ثواب ملتا ہے، اس کو نماز پڑھنے جیسا اجر ملتا ہے۔ تیسری حدیث، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 یتیموں کی پرورش کی، وہ رات کو قیام کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے اور صبح و شام اللہ رب ذوالجلال کی راہ میں تلوار چلانے والے کی طرح ہے۔ اب غور کریں، اس پر غور کریں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 یتیموں کی پرورش کی، وہ رات کو قیام کرنے والوں اور دن کو روزہ رکھنے والوں اور صبح و شام اللہ کی راہ میں تلوار چلانے والوں کی طرح ہے۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور فرمایا، اور میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ انگلی کا اشارہ فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں اسی طرح ہم جنت میں ہوں گے۔ آگے حدیث میں حضور سرور دو عالم نبی رحمت آقا نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مسلمان کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری اٹھا لی، اللہ رب ذوالجلال اسے جنت میں داخل فرمائے گا، مگر یہ کہ وہ ایسا کوئی گناہ نہ کرے جس کی معافی نہ ہو، یعنی کوئی ایسا گناہ نہ کرے، یعنی گناہ کبیرہ یا کوئی اور ایسا بڑا کوئی گناہ نہ کرے جس نے یتیموں کی پرورش کی، خدمت کی، فرمایا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آگے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم سے اچھا سلوک کیا جائے۔ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم سے اچھا سلوک کیا جائے، اور فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے برا گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ آگے حدیث میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس نے یتیم پر رحم کیا اور اس کے ساتھ نرم گفتگو کی، نیز اس کی یتیمی اور مسکینی پر رحم کیا، اور اپنے پڑوس پر اللہ رب ذوالجلال کے عطا کیے ہوئے مال و دولت کی فضیلت کی بنا پر تکبر نہ کیا، تو اللہ رب ذوالجلال بروز قیامت اسے عذاب نہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جس کو اللہ مال و دولت عطا فرمائے اور وہ اپنے پڑوسیوں پر فخر نہ کرے تو اللہ رب ذوالجلال اسے عذاب نہیں دے گا۔ اور اس میں اللہ آقا علیہ السلام نے اللہ رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے فرمایا جس نے یتیم پر رحم کیا اور اس کے ساتھ نرم گفتگو کی اور اس کی یتیمی اور مسکینی پر رحم کیا،
تو فرمایا اللہ رب ذوالجلال اسے عذاب نہیں دے گا۔ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کا ثواب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے یتیم کے سر پر اللہ رب ذوالجلال کی رضا کے لیے ہاتھ رکھا، شفقت کا ہاتھ رکھا، تو اس کے لیے ہر بال کے بدلے جس پر اس کا ہاتھ گزر گیا نیکیاں ہیں، یعنی ہر بال کے بدلے اللہ اسے ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اب کوئی شخص کسی کے سر، یتیم کے سر پہ یوں کر کے ہاتھ پھیرتا ہے تو کتنے بال اس کے نیچے آئیں گے؟ جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا، مگر یہ شفقت اور رحمت والا ہاتھ ہونا چاہیے۔ اور فرمایا اور جس نے یتیم بچے یا یتیم بچی کے ساتھ احسان کیا اور وہ جنت میں، دو انگلیوں کا اشارہ کیا، فرمایا وہ جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح میرے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے یتیموں سے پیار کرنے کا اور یتیموں کی خدمت کرنے کا، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا بہنوں اور مسکینوں کی پرورش کرنے والا راہ اللہ رب ذوالجلال میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اور رات کو قیام کرنے والے کی طرح ہے، اور دن کو روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ میرے دوستو اب اس پہ غور کیجئے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے بیواؤں اور مسکینوں کی پرورش کی، جس نے بیوہ عورتوں کی خدمت کی اور جس نے مسکینوں کی خدمت کی اور ان کے لیے راشن کا اہتمام کرتا رہا، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرتا رہا، تو فرمایا کہ وہ اس طرح ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ دیکھیں کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور فرمایا کہ وہ اس طرح ہے جیسے رات کو قیام کرنے والے کو اجر ملتا ہے، یعنی رات کو قیام کرنا، قیام کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں راتوں کو کھڑے ہو کے عبادت کرنا، تو فرمایا جو ساری رات اللہ کی عبادت کرے اس کو قیام کرنے والا کہتے ہیں۔ فرمایا جو بیواؤں اور مسکینوں کی خدمت کرے گا اسے جہاد کرنے والوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے قیام کرنے والوں کی طرح ثواب ملے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ جو یتیموں اور بیواؤں کی خدمت کرے گا، ان کی پرورش کرے گا، تو اس کو روزہ رکھنے والوں کی طرح ثواب ملے گا، یعنی وہ روزہ رکھنے والوں کی طرح ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ، ایک نیک بزرگ، ان کا کہنا ہے کہ میں ابتدا میں بہت نشہ کرتا تھا اور گناہوں کی زندگی گزار رہا تھا اور میں گناہوں میں مبتلا تھا۔ ایک دن میں نے ایک یتیم کو دیکھا اور میں نے اس پر شفقت کا ہاتھ رکھا، میں اس سے محبت سے، نرمی سے، شفقت سے پیش آیا، جیسا کہ بچے پر شفقت کی جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ میں نے اس کے ساتھ شفقت کی۔ پھر میں سو گیا تو میں نے جہنم کے فرشتوں کو دیکھا جو مجھے سختی سے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے تھے۔ اچانک وہی یتیم بچہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا اور ان فرشتوں سے کہنے لگا اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، یہاں تک کہ میں اس کے بارے میں اپنے رب ذوالجلال سے رجوع کر لوں گا، یعنی اس کے بارے میں اپنے اللہ رب ذوالجلال سے عرض کروں گا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اچانک ایک آواز آئی کہ ہم نے اسے یتیم پر احسان کرنے کی وجہ سے اس کا حصہ عطا کر دیا ہے، ہم نے یتیم پر شفقت کرنے کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا ہے، لہٰذا میں بیدار ہوا، میں نیند سے اٹھا اور اس دن سے یتیموں کے ساتھ اور زیادہ احسان کرنے لگا، یتیموں کے ساتھ محبت کرنے لگا، یتیموں کے ساتھ پیار کرنے لگا۔ تو میرے دوستو، جو یتیموں کے ساتھ محبت کرتا ہے، یتیموں کی خدمت کرتا ہے، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتا ہے، نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے، تو وہ اللہ رب ذوالجلال کے کرم سے دنیا کے عذاب، قبر کے عذاب اور دوزخ کے عذاب سے بھی بچ جاتا ہے۔ اور جو یتیموں پر ظلم کرتا ہے، جو یتیموں کا مال کھاتا ہے اور جو یتیموں کو ستاتا ہے، وہ دنیا میں بھی پریشان رہتا ہے،
قبر اور حشر میں بھی اس کے لیے پریشانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔